سورۃ الانفال آیت نمبر 13. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. یہ اس سبب سے ہوا کہ شاق اللہ، انہوں نے اللہ کی مخالفت کی تھی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، ومن یشاقق اللہ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے. بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے روحانی مدد نازل فرمائی، اور پھر فرشتے نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنی تلواروں سے دشمن کا مقابلہ کیا، تو یہ ایک دشمن پر سزا بن گئی، ان کے اوپر ایک عذاب بن گیا. تو اللہ ہی فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا جو واقعہ ہوا اور پھر مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی، اور کافروں کو باوجود اس کے کہ ان کی تعداد، ان کی صلاحیتیں، ان کے ہتھیار اور ان کے اسباب اور ان کے مال یہ تمام بکثیر تھے، بکثرت تھے، اس کے باوجود ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ ہی فرماتے ہیں بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. تو جب کوئی قوم اللہ اور رسول کی مخالفت کرے تو وہ چین اور سکھ کی نیند نہیں سو سکتا، وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ یہاں کھلے لفظوں میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہم نے کیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج تک اور رہتی دنیا تک لوگ اس قرآن کے ذریعے سے اس تمام واقعے کو اچھے طریقے سے بالیقین جان سکتے ہیں کہ جب بھی کسی نے اللہ اور رسول کی مخالفت کے لیے قدم اٹھایا ہے تو اللہ نے اس کا مقابلہ کیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں آپ کوئی بھی، یہ تو ماضی کا واقعہ تھا، اللہ فرماتے ہیں قیامت تلک بھی وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کوئی بھی قوم اللہ اور رسول کے مخالف اگر کھڑی ہو جائے گی تو فإن اللہ شدید العقاب، یہ یقینی طور پر جان لے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. دنیا میں بھی یہ عذاب تھا کیونکہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب کوئی قوم ہار جاتی ہے اور شکست خوردہ ہو جاتی ہے تو وہ اسے چین سے آرام سے نہیں بیٹھ جاتی، بلکہ تاریخ کے اوراق کے اندر بھی یعنی اس کے لیے یہ ایک داغ بن جاتا ہے، ایک دھبا بن جاتا ہے کہ یہ قوم اس وقت میں اور اتنے اسباب و ذرائع کے باوجود آ رہی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 14. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم یہ تمہاری سزا ہے، فذوقوہ تم اس کا مزہ چکھو، وان للکافرین عذاب النار اور کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 15. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین، جب بھی تم مقابلے پر آ جاؤ کافروں کے، زحفاً لشکر میں صفے باندھ کر، فلا تولوہم الادبار تو تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے ایسے موڑ پر آن ملو جنگی کیفیت میں، میدان جنگ کے اندر. زحفاً، زحف دراصل کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلنے کو، اور فوج کی طرف، دشمن کی طرف متوجہ ہونے والے لشکر کو زحف کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کثرت اور تکاثف کی وجہ سے دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اور ٹھیک ٹھیک کا چل رہا ہے، تو اس لیے اسے زحف کہتے ہیں. یعنی ایسا لشکر جو مقابل آ جائے کسی دوسرے لشکر کے، اور وہ اپنی کثرت کی وجہ سے اگر چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گھسٹ رہا ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والو، جب تم کافروں سے اس کیفیت میں ملو کہ تم حالت جنگ میں ہو تو فلا تولوہم الادبار، تم پیٹ پھیر کر نہ جانا. یہ قاعدہ قانون ہے جنگ کا. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، اب تمہارے لیے پیٹ پھیرنا یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ گئے تھے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے. تو جب انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ان کو خوف لاحق ہوا. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جنگ کے اندر
پیٹ پھیرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں، جنگ کے اندر واپس پلٹنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی بھی پیٹ پھیر دے گا، یومئذ اس دن، دُبُرَہُ اپنی پیٹھ، جو کوئی بھی اپنی پیٹھ پھیر دے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر یہ کہ وہ پہلو بدل رہا ہے جنگ کے لیے، او متحیزاً الی فئۃ، یا کسی دوسرے گروہ سے جا ملنے کے لیے پیٹھ پھیرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ لوٹے گا اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ پھرنے کی جگہ بہت بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ استثنائی صورتیں نازل فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خوف ہوا کہ ہم تو ان لوگوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ ٹکڑا نازل فرما دیا، ہاں ان لوگوں کو رعایت ہے جو کچھ خاص وجوہات کی بنا پر، کوئی ایک اکیلا شخص ہے جو پینترا بدلتا ہے، یعنی کافر سے بالمقابل ہوا لیکن اسے دھوکہ دینے کے لیے پیچھے پلٹتا ہے اور اس کے پیچھے سے وار کرتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ متحرفا لقتال، جو پینترا بدلتا ہے، کوئی ایک شخص یا پوری صف یا پورا لشکر یا پورا ایک گروہ، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمایا ہے کہ جو پینترا بدلنے کے لیے ایسا کرتا ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا پھر ایک دوسری گروہ سے جا ملنے کے لیے وہ پیٹھ پھیرتا ہے، یعنی رخ بدلتا ہے، وہ اکیلا ہے لیکن دوسری جماعت سے طاقت حاصل کرنے کے لیے، تقویت حاصل کرنے کے لیے وہ کسی دوسری جماعت سے جا ملتا ہے، تو فرمایا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنے سپہ سالار کی جانب جا رہا ہے، یعنی وہ لڑ تو رہا تھا لیکن اس شخص کو، کافر کو چھوڑ کر وہ سپہ سالار کی آواز پر لبیک کرنے کے لیے اس کی طرف جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ استثنائی صورتیں ہیں، اگر ایسا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔